اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد. درس سیرت میں معراج شریف کے واقعات کا بیان چل رہا ہے. گزشتہ نشست میں یہ بیان ہوا تھا کہ معراج کی رات میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب اور خلیل صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار کا شرف بخشا تھا. آج کی نشست میں یہ بیان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا بھی شرف بخشا، یعنی خاص طریقے سے. ورنہ رسولوں کے ساتھ ہم کلامی تو ہوتی ہے، لیکن خاص طریقے سے جو ہم کلامی ہے اس کا شرف اللہ نے یہاں بخشا تھا معراج کی رات میں. تو فرمایا کہ صحیح احادیث میں درج ذیل باتوں کا کلام کرنا منقول ہے. نمبر 1، 5 نمازیں فرض کی گئی. یہ اللہ تعالیٰ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکالمہ جو آپس کی گفتگو ہے اس کے اندر یہ بات ہوئی. تفصیل اس کی آگے آئے گی. اور سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور پھر آمن الرسول، یہ آیات نازل ہوئی اور آپ کو عطا کی گئی. یہ گویا کہ خاص تحفہ ہے معراج کی رات کا، یہ جو آخری آیات ہیں سورہ بقرہ کی. اور پھر یہ بھی خوشخبری آپ کو دی گئی کہ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو اس کے گناہ معاف کر دیے گئے. اور یہ وعدہ بھی ہوا کہ جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے گا اور اس کو کرنے نہ پایا تو ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اگر اس کو کر لیا تو کم از کم 10 گناہ کر کے اس کو لکھا جائے گا. اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے پھر اس کو نہ کرے تو وہ بالکل نہ لکھی جائے گی، اور اگر کر لے تو ایک ہی بدی لکھی جائے گی. ارادے سے مراد یہاں وہ ارادہ ہے کہ جہاں آدمی عزم کرتا ہے پختہ کہ اب میں یہ کام کروں گا، تو اس موقع پر یہ بھی ایک اس کا کام ہے جس کی وجہ سے اس کو نیکی مل جاتی ہے. اور جو برائی کا ارادہ لکھا نہیں جاتا تو وہ تب ہے جب وہ برائی ابھی صرف خواہش ہی کے درجے میں ہو، کیونکہ انسان کے دل میں ایک خیال آتا ہے سب سے پہلے کہ میں یہ کام کر گزروں، پھر خیال آتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، پھر اسی کشمکش میں رہتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا رجحان بن جاتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، پھر اس کے بعد اس رجحان میں اور پختہ ہو جاتا ہے حتیٰ کہ وہ کام کر بیٹھتا ہے. تو یہ مختلف مراحل ہوتے ہیں. تو ان میں سے جو سب سے شروع کا مرحلہ ہے جس میں کسی کام کے کرنے کے بارے میں صرف خیال آیا، یا ابھی وہ کشمکش چل رہی ہے کروں کہ نہ کروں یا نہ کروں، تو اس مرحلے میں نہیں، بلکہ جب اس سے آگے بڑھ گیا وہ عزم بن گیا، یعنی ایسی حالت میں آدمی پہنچ گیا کہ وہ برائی کے لیے کمر بستہ ہو گیا. اب کوئی رکاوٹ آ جائے تو آ جائے، یا اللہ کی جانب سے کوئی خاص عنایت ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ اس کے درمیان اور برے کام کرنے کے درمیان کوئی بظاہر رکاوٹ نہیں ہے. اس کے اندر سے کوئی رکاوٹ نہیں، باہر سے رکاوٹ ہو تو ہو. تو ایسے موقع پر جب برائی پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ برائی بن جاتی ہے، اس کو بغیر توبہ کے پھر وہ ختم نہیں ہوتی. ہاں اگر وہ بندہ وہیں سے پلٹ آئے کسی وجہ سے بھی تو پھر وہ برائی اس کے کھاتے میں نہیں لکھی جائے گی. وہ یہی سمجھا جائے گا کہ یہ بندہ اس برائی سے باز آ گیا، پلٹ آیا. ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جناب باری تعالیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خلت، یعنی وہ آپ کے خلیل ہیں، اور ملک عظیم، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی جانب اشارہ ہے کہ فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہت کا مشاہدہ کروایا. یہ ایک بڑی بات تھی. ابراہیم علیہ السلام کے لیے خلت اور ملک عظیم، اور موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی، اور داؤد علیہ السلام کو بھی بہت بڑی سلطنت کا اپنے عطا فرمائی، اور لوہے کا ان کے لیے نرم کر دیا.
پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت بڑی سلطنت دی، جس میں انسان، جنات، شیاطین اور ہوا ان کے تابع تھی، اور بے نظیر، بے مثال ان کو بادشاہت دی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو تورات، انجیل دی، اور تورات بھی دی، اور کوڑی برس والا اس کو وہ ہاتھ پھیر کر تندرست کر دیا کرتے تھے، زندہ کرنا، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ یہ سب اوصاف آپ نے عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے ان کو اور ان کی والدہ کو شیطان سے پناہ دی خاص قسم کی۔ یہ سب اعزازات ہیں جو انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حضور یہ درخواست کی کہ یہ سب نبیوں کے لیے تو یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ، موسیٰ کے لیے یہ، اور داؤد کے لیے یہ، سلیمان کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ کو حبیب بنایا۔ خلیل وہ ہوتا ہے جو اللہ کو چاہنے والا، اور حبیب وہ ہے کہ جس کو اللہ چاہتے ہیں، جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ ہم نے آپ کو اپنا محبوب بنایا اور سب لوگوں کی طرف آپ کو مبعوث کیا، یعنی باقی جتنے بھی نبی ہیں ان کی نبوت محدود وقت کے لیے، محدود زمانے کے لیے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے، بعثت الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، فرمایا کہ میں جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں، اس زمانے میں موجود ہیں یا آئندہ زمانوں میں آئیں گے قیامت کی صبح تک، ان سب لوگوں کی طرف اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا، وہ سب میری امت ہے۔ امت میں پھر دو طرح کی امت ہے، ایک امت دعوت ہے اور ایک امت اجابت ہے۔ امت دعوت وہ ہے کہ جو بھی مسلمان نہیں ہوئی ان کے پاس دین کی دعوت پہنچے گی، ہے وہ بھی امت حضور کی، لیکن وہ اس کا درجہ ابھی دوسرا ہے۔ اور ایک امت اجابت ہے، جس اجابت کا مطلب ہے قبول کر لینا، اس کا درجہ یہ ہے کہ اس کے پاس دین کی دعوت پہنچ گئی، مسلمان اسلام کا پیغام پہنچا، انہوں نے مان لیا، مسلمان ہو گئے۔ تو امت مسلمہ اور دوسری جو امت دعوت ہے، یہ دونوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کی جانب مبعوث فرمایا۔ تیسری خصوصیت فرمایا یہ ہے شرح صدر آپ کو عطا فرمایا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ تو یہ اس کے ساتھ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کہ آپ کا سینہ مبارک کھول دیا گیا، اس میں کسی قسم کی تنگی اور الجھن جو ہے وہ نہیں رہی۔ وہ وضع وزر بھی ہے، یعنی آپ کا جو بوجھ تھا آپ کے کاندھوں پر، معنوی بوجھ تھا وحی کا اور ان چیزوں کا، اس کو بھی ہم نے ہٹا دیا۔ اور تیسرا، پانچواں انعام یہ دیا کہ رفع ذکر، یعنی آپ کا مذکور ہم نے بلند کر دیا کہ اے میرے محبوب، جہاں بھی دنیا میں میرا نام لیا جائے گا وہ میں اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک آپ کا نام ساتھ نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہ پڑھ لیا جائے۔ آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں یا اللہ اس نبی کے وسیلے سے جو ہے وہ توبہ کرتا ہوں جن کا نام آپ نے عرش پر لکھا ہے۔ تو عرش پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر لکھا، اس کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک آپ کی خصوصیت ہے رفع ذکر۔ اس لیے فرمایا کہ جتنے نبی بھی دنیا میں آئے ہیں وہ سب نبی اللہ سے یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ اگر ہمارے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو ہم باوجود کہ ہم نبی ہیں لیکن ہماری نبوت پھر نہیں ہوگی، ہم ان کے تابع ہو جائیں گے اور ان کے مددگار بن جائیں گے، ان کے حامی و ناصر بن جائیں گے۔ ہم اپنی نبوت کی پھر دعوت نہیں دیں گے بلکہ انہی کی دعوت کو لے کر چل پڑیں گے۔ اسی سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے زمانے کے اعتبار سے تو سب سے آخر میں مبعوث فرمایا دنیا میں، لیکن جو مرتبے کے اعتبار سے جو ختم نبوت ہے آپ کے پاس وہ ہر زمانے میں ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام میں بھی کے زمانے میں بھی آپ خاتم النبیین تھے، اور حضرت ابراہیم کے زمانے میں، نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی آپ خاتم النبیین تھے، حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی آپ خاتم النبیین تھے۔ یعنی صرف زمانے کے حساب سے آپ کی بعثت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئی ہے، ورنہ جو ختم نبوت کی جو فضیلت ہے وہ آپ کو ہر زمانے میں حاصل تھی۔ اس لیے اگر آپ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تشریف لے آتے
تو بھی ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر ہی ہوتا، کیونکہ آپ کی ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو نبوت کا سب سے بلند منصب اور مقام ہے وہ آپ پر ختم ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اور جب جہاں آپ ہوں گے وہاں کسی اور کی نبوت وہاں نظر نہیں آئے گی۔ اس کو بڑی خوبصورت مثال سے سمجھایا ہے حضرت مولانا حجت الاسلام قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی، فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے قرآن پاک میں سراج کہا ہے، تو سورج کو بھی سراج کہتے ہیں، تو یہ اس لیے ہے کہ آپ کی نبوت کی مثال سورج کی طرح ہے، باقی جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان کی مثال چاند تاروں کی ہے، تو سورج جب نکل آئے تو پھر چاند تارے ہوں بھی تو نہیں ہوتے، حالانکہ جب سورج دن کو نکلتا ہے تو چاند بھی موجود ہوتا ہے آسمان پر، تارے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ کل عدم ہو جاتے ہیں، نظر نہیں آتے۔ تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی زمانے میں بھی تشریف لاتے، آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی اگر تشریف لے آتے تو خاتم النبیین آپ ہی ہوتے، کسی اور نبی کے ہونے سے آپ کے ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی وجہ سے جب قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو یہ آپ کی ختم نبوت کی مرتبے کی عملی دلیل ہوں گے، اس لیے کہ ہوں گے وہ نبی لیکن نبی نہیں ہوں گے، یعنی اس معنی میں نبی ہوں گے کہ جو اللہ نے نبوت کا منصب ان کو دیا وہ تو قیامت تک ان کے پاس ہے، وہ تو کوئی نہیں لے سکتا، نبی کبھی بھی اپنے منصب نبوت سے معزول نہیں ہوتا۔ ہاں لیکن جو چلے گی وہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، وہ فرمائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ آسمان سے اتریں گے تو امام مہدی علیہ رضوان اس وقت لوگوں کی قیادت کر رہے ہوں گے، نماز پڑھا رہے ہوں گے، تو عصر کے وقت میں وہ آسمان سے اتریں گے تو امام مہدی ان کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے منصب کے لحاظ سے کہ وہ نبی ہیں اور ہم امتی ہیں، لیکن وہ کہیں گے نہیں، فَلْيَؤُمَّكُمْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تمہاری بعض لوگ بعض کی امامت، تم آپس میں ایک دوسرے کے امام بنو، میں پیچھے نماز پڑھوں گا، حتیٰ کہ وہ ایک نماز جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے پیچھے پڑھیں گے۔ تو یہ بھی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے نیچے اپنے جھنڈے کو نیچے لانے کی عملی تصدیقوں کی مشاہدہ ہوگا۔ تو یہ آپ کا جو مقام ہے یہ رفع ذکر کے اندر سارا ہے کہ فرمایا کہ ہم نے تجھے رفع ذکر مرحمت فرمایا۔ اسی بات کو جو ہے وہ یوں بھی تعبیر کیا گیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض کرو، اول تو کوئی نبی ہو نہیں سکتا، اگر کوئی نبی آ بھی جائے ابھی بھی تو بھی آپ کی جو ختم نبوت مرتبی ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ ختم نبوت ختم ہو گئی یا کوئی نیا نبی آئے، کیونکہ نیا نبی کوئی آ نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ میرا جب ذکر، تمہیں آپ کو رفع ذکر مرحمت فرمایا، میرا جب بھی ذکر ہوتا ہے آپ کا بھی ذکر ساتھ ہوا کرے گا، میں رب العالمین ہوں تو آپ رحمت للعالمین۔ اور چھٹی خصوصیت فرمایا آپ کو یہ عطا فرمائی کہ آپ کی امت کو خیر امت، یعنی سب امتوں میں سے بہترین امت آپ کی امت کو بنایا، یعنی گویا کہ آپ یوں سمجھیے کہ جتنی بھی انسانیت، جتنی بھی امتیں نبیوں کے لیے ہو سکتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے لیے ان میں سے سب سے بہترین انسانوں کا انتخاب کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو امت محمدیہ بنایا۔ یعنی ہمیں اپنی اس نسبت پر فخر ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے بغیر کسی استحقاق کے اللہ نے یہ نسبت عطا فرمائی کہ سرکار کی امت میں ہمیں پیدا فرما دیا، ورنہ ہم نے کب پہلے سے کوئی کلیم کیا تھا، کوئی درخواست دی تھی کہ ہماری جو پیدائش ہے وہ فلاں زمانے میں، فلاں وقت میں، فلاں جگہ، فلاں نبی کی امت میں ہونی چاہیے، ہم نے تو کوئی درخواست نہیں دی، یہ تو بغیر کسی استحقاق کے، بغیر کسی حق کے، محض اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستگی نصیب فرمائی ہے، امت عادلہ بنایا ہے، اور اول بھی یہی ہے اور آخر بھی بنایا آپ کو، اور اس وقت تک انسانوں کا، امت کا کوئی خطبہ کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپ کے عبد اور رسول ہونے کی شہادت نہ دے۔ اسی لیے جب بھی خطبہ پڑھا جاتا ہے، چاہے وہ نکاح کا خطبہ ہو، چاہے عید کا خطبہ ہو، چاہے جمعے کا خطبہ ہو یا اور کوئی خطاب خطبہ ہو، تو اس کے شروع میں جب تک اللہ کا ذکر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ ہو جائے اس وقت تک وہ پورا نہیں ہوتا، وہ ادھورا اور ناقص رہتا ہے۔ اور فرمایا کہ تمہاری امت میں، آپ کی امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جن کے سینے میں ان کی کتاب رکھی۔ یہ بھی خصوصیت ہے امت محمدیہ کی کہ اللہ نے اس کے اندر ایسے لوگ پیدا کیے جو اپنی کتاب کو، اللہ کی کتاب کو سینوں میں اٹھاتے ہیں، یعنی حفاظ،
یہ بھی آپ کی نبوت کا امتیاز ہے، اللہ نے اس کو بطور اعزاز کے ذکر فرمایا۔ کچھ لوگ آج کل جو ہے ایسا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جناب یہ طوطے کی طرح قرآن رٹنے کا کیا فائدہ۔ تو یہ طوطے کی طرح رٹنا جو ہے نا اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ کو یہ ہم اعزاز دے رہے ہیں۔ اللہ تو فرما رہے ہیں یہ اعزاز ہے امت کا، اور یہ کہتے ہیں یہ دماغ سوزی ہے۔ تو مسئلہ ان کے دماغ میں بیچاروں کے، اصل میں مسئلہ قرآن پاک میں نہیں ہے۔ قرآن پاک تو اللہ کا کلام ہے، برکت ہی برکت ہے۔ کسی سینے میں اگر ایک حرف بھی محفوظ ہے تو وہاں بھی اللہ کی رحمت کا ایک خزانہ ہے۔ تو جہاں پورا قرآن محفوظ ہو وہاں اللہ کی کتنی رحمتوں کے خزانے جمع ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ آپ کو یہ اللہ نے اعزاز دیا کہ آپ کی امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جو اس کتاب کو اپنے سینوں میں لیں گے، اور آپ کی کو پیدائش میں سب سے اول اور بعثت میں سب سے آخر رکھا۔ سب سے پہلے پیدا تو آپ کا نور فرمایا، اور آخر قیامت کے روز میں فیصلہ میں سب سے مقدم، یعنی قیامت کے دن حالانکہ جب امت آئی آخر میں ہے تو اس ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی امت جائے، پھر نوح علیہ السلام کی، پھر ابراہیم علیہ السلام کی، پھر حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کی۔ نہیں، قیامت والے دن ایسا ہوگا کہ فرمایا کہ اس وقت تک کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک میرا قدم جنت میں نہ پڑ جائے۔ تو یہ بھی فرمایا کہ آپ کو ایک اعزاز ہے، اور آپ کو 7 مثانی یعنی 7 صورتیں جو جن کو بار بار 7 آیات جن کو دہرایا جاتا ہے، یعنی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آخری جز، یہ بھی آپ کو عطا فرمایا۔ یہ کسی اور نبی کو یہ کلام اللہ تعالیٰ نے اپنا عطا نہیں فرمایا، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے آخری جو آیات ہیں یہ والی۔ اور آپ کو کوثر دیا، عطا فرمایا۔ آپ کو اسلام جیسا عالی شان مکمل جامع مذہب عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت عطا فرمائی، ہجرت کی فضیلت بھی آپ کو دی۔ جہاد اس امت کی خصوصیت ہے، فرمایا سروۃ سنام الاسلام جہاد، کہ اسلام کی چوٹی جو ہے وہ جہاد ہے۔ اور جہاد، نماز جو اس طریقے سے خاص اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، صدقہ ہے، رمضان کے روزے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اور آپ کو فاتح بھی بنایا اور خاتم بھی بنایا، یعنی آپ تمام خیروں کے مبدا بھی ہیں، کھولنے والے بھی ہیں، اور تمام خیریں آپ پر ہی آ کر ختم بھی ہوتی ہیں، یعنی آپ مبدأ اول بھی ہیں اور منتہا آخر بھی ہیں، اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ پیدائش کے اعتبار سے اول، کیونکہ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، جب آدم علیہ السلام کا ابھی پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا، اللہ نے نبوت کا تاج میرے سر پر سجا دیا تھا، اور آپ کی نبوت آپ کی ختم نبوت ہے، صرف نبوت نہیں ہے۔ اور خاتم اس لیے بنایا کہ عملاً بھیجنے میں، تمام نبیوں کو بھیجنے کے بعد آخر میں اعزاز کے طور پر اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا، تاکہ آپ کی امت قیامت تک کے لیے چلے۔ اگر آپ شروع میں آتے تو تمام نبیوں کی امتیں بعد میں آتی، درمیان میں آتے تو کچھ پہلے کچھ بعد میں، آخر میں آپ کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ آئندہ قیامت تک کے لیے کسی اور نبی کی امت کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.